تو اس وقت پاکستان کے اندر لوگ جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کی تین قسمیں. ایک تو کل تو خواتین بھی 4 بجے صبح ان کو چھوڑا، خواتین کو بھی کل اٹھا کے لے گئے. دوسرا جتنے بھی پی ٹی آئی سے وابستہ ورکرز ہیں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ان کو کہیں پیش بھی نہیں کیا جا رہا. اور یہ عدلیہ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور یہ آئین کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں. جو اٹھائے گئے ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، اٹھایا صرف اس بات پہ جا رہا ہے کہ کسی کو توڑا جائے. توڑ کے ان کو کسی جگہ سے کوئی عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیان دے 164 کوئی ان کو مل جائے اور ان کو کوئی سلطانی گواہ مل جائے اور ان کو کوئی مسعود محمود مل جائے اور ان کو کوئی آج کل ایک اور ہے وہ لڑکھڑاتا ہوا جاتا ہے اور گھبراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور روتا ہوا باہر نکل رہا ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی گواہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. جو اور ایک پہلو ہے اس کا موجودہ صورتحال کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو آپ نے آج کا بنگلہ دیش بنانا ہے 1971 کے بعد، یا پاکستان میں لوگوں کی بات سننی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جو ابو سعید ہے وہ عزیزی کی طرح جس نے بہار عرب کی تھی اس نے وہ گولیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. جو لوگ ہمارے ہیں پورے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ کے پی کے اندر لوگ زخم خوردہ ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، نہ کوئی بات مانے گا جو خلاف حقائق ہوگی. وہاں امن جرگہ تھا، وہاں امن جرگہ اب بھی موجود ہے، اس دن بھی پرامن تھا، آج بھی موجود ہے. اگر کسی جگہ کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو فتح کر کے ان سے اپنی مرضی کے ایلیٹ مافیا کی غلامی کروائیں گے تو یہ بھول جائیں. بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو 9 مئی آپ تھے وہاں، کہ 9 مئی کو وہ جب صبح اٹھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اغواکار منہ پہ نقاب چڑھائے ہوئے کسی جگہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے. وہ اس ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ میں گئے اور وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران جو اغواکار تھے وہ آئے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد وہ گرفتار تھے. اس کے بعد جہاں جہاں لوگ باہر نکلے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پرامن احتجاج تھا. انتشاری کون ہے ان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جو عمران خان نے پہلے دن کہا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور ان کا کہنا یہ ہے، اور میں بھی یہ بات دہراتا ہوں، کہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ. جوڈیشل کمیشن بنے گا تو سقوط ڈاکہ کے مجرم جس طرح سے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے ظاہر ہو گئے، اسی طرح سے جو انتشاری ہیں اصل ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. دس از نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب 9 مئی کو اپنی گرفتاری کے بعد وہ جیل میں تھے یا کسٹڈی میں تھے تو ان کے پاس انہوں نے کیا ٹیلی ویژن تھے، ٹیلی فون بھی ان کو دیے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو رابطے کر کے حکم دے رہے تھے. یہ بیوقوفی کی بات کسی نے چلائی ہے، اس پہ تبصرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. 10 تاریخ کو جب ان کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں بھی آپ تھے. سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعتراف کیا، یہ اس طرح بڑا جھوٹ ہے جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ نواز شریف کو قوم کی ہمدردی ہے اور وہ بل کم کرنا چاہتا ہے اپنا، جو اپنے دور میں بڑھا کے گیا تھا. اپنے دور میں اس نے مہنگے پروجیکٹ لگائے، اس کا بھائی بل بڑھاتا ہے، وہ جلسے میں اپنے بھائی کا بل دکھا کے کہتا ہے یہ بڑا ظالم ہے. تو یہ دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں. جو سہولت کار ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں عوام سے، اور جو اگلے کردار ہوتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں عوام سے. بجلی کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا جاری ہے اور کل بھی وزیر اعظم اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ کون وزیر اعظم پاکستان؟ وزیر اعظم شہباز شریف. دل تمہارا بھی نہیں مان رہا، کسی کا بھی نہیں مان رہا. اور فارم 47 وزیر اعظم اس کو کہا کرو، اس کو سہولت کار جس کو لے کے. یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ الیکٹ کب ہوا ہے؟ یہ اپنی سیٹ آ رہا ہوا ہے، اس کی بھتیجی آ رہی ہوئی ہے، اس کا بھائی آ رہا ہوا ہے، دونوں سیٹیں. یہ جو شکست خوردہ کرسی نشین ہے اس کے کہنے سے کوئی پابندی نہیں لگتی. اس کی 2 وجوہات بلکہ 3 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی وجہ اس کی عدالتی ہے. پچھلے ہفتے ابھی اس آرڈر کی تفصیلی ججمنٹ آنی ہے. 13 جج بیٹھے، 8 نے اوپینین ایک دی ایک ایشو کے اوپر اور 5 نے دوسری اوپینین دی. لیکن ان دونوں میں سے 11 ججز نے یہ اوپینین دی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور تھی، یعنی ماضی میں بھی تھی جب الیکشن کمیشن چالاکیاں کر رہا تھا سہولت کاروں کے کہنے کے اوپر،
اس وقت بھی تھی، اور جب الیکشن کمیشن اب نون لیگ بنا ہوا ہے اس وقت بھی وہ پارٹی ہے. یہ میری اور آپ کی ججمنٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کے خلاف ایک ریویو پٹیشن گئی ہوئی ہے. ریویو پٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ دوسری نظر ثانی کہتے ہیں ریویو کو، دوبارہ دیکھ لیں. اس کی موجودگی میں پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ تو توہین عدالت ہے سیدھی سیدھی. یہ ایسا ہی ہے جیسا عدت کا مقدمہ جو اس نظام کے لیے ذلت کا مقدمہ تھا، وہ بنا کے عمران خان سے وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے لیے دی تھی کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ چھیننے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن وہ ذلت جو ہے وہ عدت کی شکل میں اس نظام کے گلے میں تمغہ ذلت بن کے چپک گئی ہے. جو اس کا آخری پہلو ہے وہ یہ ہے، دوسرا پہلو ہے پابندی کا، وہ یہ کہ پابندی لگوانا کون چاہتا ہے؟ پابندی لگوانا چاہتا ہے ایک ہارا ہوا لشکر اور چند ہارے ہوئے جواری. ان کے کہنے پہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سیاسی جماعتوں کو پہلے پابندی لگی. جماعت اسلامی پہ پابندی لگی، لوگوں نے اور قانون نے وہ پابندی اٹھا کے پابندی لگانے والے کے منہ کے اوپر ماری. آج اس کا نام کوئی نہیں جانتا، جماعت اسلامی ہے. اس کے بعد پھر ایک پابندی لگی تھی ولی خان کی پارٹی کے اوپر. اس وقت نیشنل عوامی پارٹی نیب کہلاتی تھی. وہ جو پابندی لگی انہوں نے صرف اے اٹھایا وہاں سے درمیان میں سے اور ANP کر دیا، عوامی نیشنل پارٹی. تو پارٹی وہ بھی نہیں ختم ہوئی اور اس کی حکومت ختم کی گئی تھی، لیکن جو پابندی لگانے والے تھے ان کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ تو ماضی کی بات تھی. یہ دور وہ ہے جو عمران کا دور ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم استحکام چاہتے ہیں، عمران ہوگا تو استحکام ہوگا. عمران کے بغیر آپ کوشش کر لی، آپ نے کر لیں، کیسز بنا لیے اور بنا لیں، عمران آئے گا تب استحکام ہے.